ناظرین، یہ سبق نمبر 11 ہے اردو کا۔ اس سبق کے اندر آپ یہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ بے، پے، تے، ٹے یہ تو سیم حروف ہیں، شکل کے اعتبار سے آپ کے نقطے کی وجہ سے اس کو فرق کرتے ہیں، باقی بناوٹ کے اعتبار سے یہ چاروں حروف کی شکلیں یکساں ہیں۔ تو بے، پے، تے، ٹے اور نون اور ہے، ان کو جب آپ کسی دوسرے حرف سے ملاتے ہیں تو صرف اور صرف ان کا جو یہ سرا ہوتا ہے، سرا کہتے ہیں کناروں کو، تو یہ جو سرا ہوتا ہے اس کنارے کو ہی صرف آپ ملاتے ہیں، پورے حروف کو نہیں ملاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بے کو جب دال سے ملایا گیا ہے تو یہ بے اور یہ دال یہ جب ملا تو اس کی شکل بدل گئی، صرف بے کا جو یہ کنارہ تھا، یہ جو سرا یہ صرف ملایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سین سے ملایا گیا ہے تو یہ بے کا کنارہ سرا ملایا گیا ہے، چے سے ملایا گیا ہے تو یہاں پہ بے کا سرا کنارہ ملایا گیا ہے۔ لیکن اس کے اندر آپ غور کریں گے تو ایک چیز اور بھی ہے کہ جب دال سے ملایا گیا ہے تو یہ شکل کچھ اور ہے، سین سے ملایا گیا تو بے کی شکل کچھ اور ہے، اور جب چے سے ملایا گیا ہے تو بے کی شکل کچھ اور ہے۔ یہ بے کی شکل یہ اس طرح سے لمبی شکل آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس طریقے سے آپ شکل دیکھ رہے ہیں، اور یہ گول شکل دیکھ رہے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی یہ لکھنے میں آپ کے لیے یہ کام آئے گا، بلکہ جب اس کو آپ پڑھتے ہیں تو اس طرح سے پڑھیں گے، اس طرح سے ملائیں گے، بے دال زبر بد، بے دال زبر بد۔ اور ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو دال ہے، دال کی یہ شکل ہوتی ہے، لیکن جب آپ کسی حرف سے اس کو ملاتے ہیں تو یہ دال کی شکل رے سے مشابہ ہو جاتی ہے۔ لیکن فرق کیا ہوگا، کیسے پہچانیں گے کہ یہ رے ہے کہ دال ہے؟ تو اگر اوپر یہ سونسا، اگر یہ چیز یہ نکلی ہوئی ہے تو یہ دال ہے، اور اگر اس سونسے کو اوپر نہیں نکالا جائے بلکہ یہاں سے نیچے ہی کھینچ دیا جائے تو پھر یہ رے ہوتا ہے، جو آگے سبق میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو یہ بے دال دونوں کو ملایا تو بد، یہ اس طرح سے لکھنے میں اس طریقے سے آئے گا۔ بے سین زبر بس، یہ لکھنے کا یہ طریقہ اس طرح سے لکھا جائے گا، باقی یہ دونوں کو ملایا گیا، شکل اس طرح سے ہو جائے گی۔ بے چے زبر بچ، تو اردو کے اندر اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جب ایک حرف کو کسی دوسرے حرف سے ملاتے ہیں تو یہ جو سرا ہوتا ہے، یہ جو حروف کا جو کنارہ ہوتا ہے، بس اس کو ملایا جاتا ہے۔ اب باقی یہ ہے کہ اس کو آپ پے بھی بنا سکتے ہیں، اس کو آپ تے بھی بنا سکتے ہیں، اسی کو ٹے بنا سکتے ہیں۔ اسی کے اوپر اگر بے کیا نقطہ نیچے ہے، اگر اس کو آپ یہاں پہ نقطہ دے دیں تو یہ پھر نون بن جائے گا، اور نون دال زبر ند ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ بھی اگر اس نقطے کو اوپر اٹھا کے رکھیں تو یہ نون ہو جائے گا، اور اگر اس کے نیچے اس نقطے کو ڈبل کر دیں تو یہ بن جائے گا، یہ سین زبر یس ہو جائے گا، اور یہ دال زبر ید ہو جائے گا۔ تو باقی شکل یہی ہوگی، باقی آپ نقطے کو عدل بدل کرتے رہیں گے تو آپ حروف کو بدلتے چلے جائیں گے، باقی شکلیں یہی رہیں گی۔ تو بے دال زبر بد، بے سین زبر بس، بے چے زبر بچ، بد بس بچ۔ بے کاف زبر بک، بے لام زبر بل، اور تے کاف زبر تک۔ تو یہ جو بے ہے، اب اس جگہ پہ بھی آپ بے کاف زبر بک ہے، اور اسی کو اگر 3 نقطہ آپ نے بنا دیا تو یہ کیا پے بن جائے گا، پے کاف زبر پک ہو جائے گا۔ اور بے لام زبر بل ہے، اس کو آپ 3 نقطہ بنا دیتے ہیں تو پے لام، اور اس کے اوپر پیش بنا دیجیے تو پے لام پیش پل ہو جائے گا۔ تو باقی شکلیں یہی ہوں گی، باقی آپ اس کے نقطوں کو تبدیل کرتے رہیں اور حروف کو بدلتے رہیں۔ تو بک بل تک۔ نیچے مشق ہے، اس مشق کو بھی کر لیں۔ نون لام زبر نل، نون ٹے زبر نٹ، نون واو زبر نو، اور نون ہے زبر نہ۔ یہ جو آپ چھوٹی سی شکل دیکھ رہے ہیں، یہ آدھی تو شکل یہ نون کی ہے، نون کا سرا ہے، اور یہ ہے کا سرا ہے، تو یہ ہے اور یہ نون ہے، نون ہے زبر نہ، اور یہ ہے ٹے زبر ہٹ، اور ہے کے لیے نقطہ نہیں بلکہ یہ علامت بنائی جاتی ہے۔ تو یہ جو علامت نیچے ہے یہ کی علامت ہے، یہ جب بھی بنا ہو تو وہ ہے، تو یہ پورا ہے اور یہ ٹے ہے ٹے زبر ہٹ، ہے لام زبر حل، بے میم زبر بم، ہے یہ زبر ہے۔ یہ جو لفظ ہے یہ اردو میں بار بار استعمال ہوگا، اس لیے اس کو غور سے پہچان لیں۔ علامت ہے کی یہ ہے، پہچان، علامت کہتے پہچان کو۔ نل، نٹ، نو، نہ، ہٹ، حل، بم، ہے۔